تو پھر کیا ہے فرمایا میں خالق ساری دنیا دا تو مالک ساری دنیا دا کسے منگتے نو نہ موڑی کسے منگتے نو نہ موڑی خزانے سارے تیرے نے عرش والے فرش والے عرش والے فرش والے دیوانے سارے تیرے نے۔ حضرات محترم جو نبی دنیا میں جنت تقسیم کرنے والا ہو، ایک صحابی نے دستک دی، کملی والے نے دوسرے غلام کو فرمایا جاؤ دروازہ کھولو آنے والے کو جنت کی بشارت دے دو۔ یہ جملہ وہ بولتا ہے جس کے اختیار میں کوئی نہ ہو۔ وہ صحابی گیا، اس نے دروازہ کھولا، آنے والا ابو بکر صدیق تھا۔ اس نے کہا آ جاؤ نبی کی طرف سے بشارت بھی لے لو، اللہ کا نبی آپ کو جنتی ہونے کی بشارت عطا فرما رہا ہے۔ سب سے مشکل کام تو جنت ہے۔ ایک تو ہے نبی کا بول کے دینا، میں تو کہتا ہوں حدیث میں آتا ہے، بولنا تو دور کی بات ہے، جس نے ایمان کی نگاہ سے مصطفیٰ کا چہرہ دیکھ لیا لا یمسہ النار، حدیث تو کہتی ہے کہ جہنم کی آگ اس بندے کو چھو بھی نہیں سکتی۔ جو نبی بن مانگے صرف دیکھنے کی وجہ سے، زیارت مصطفیٰ کی وجہ سے جنتیں بانٹ رہا ہو، حضرات محترم وہ اور کیا کچھ نہیں دے سکتا۔ مجھے ایک بندہ کہنے لگا جناب پھر وہ سارے جہنم میں جب جائیں گے تو پھر حضور سفارش کریں گے تو پھر جائیں گے تو صحیح نا جہنم میں۔ میں نے کہا مقدمہ چلے گا نا تو پھر سفارش ہوگی نا۔ اگر کوئی بندہ ہی گھر میں بیٹھا ہے اس کی سفارش کیا کوئی مانے گا ہی نہیں۔ اگر تھانے میں بندہ موجود ہو، اس کو سزا مل رہی ہو، اوپر سے کوئی جائے اور سفارش کرے تو سفارش تو سزا کے بعد ہی ہوتی ہے نا۔ لیکن حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اللہ نے مجھے اختیار دیا ہے حبیب، چاہتے ہو تو آدھی امت کی شفاعت، آدھی امت کی بخشش لے لو، چاہتے ہو تو شفاعت لے لو۔ آپ فرماتے ہیں میں نے بخشش نہیں لی، میں نے شفاعت لے لی۔ کیوں؟ اس لیے کہ میں شفاعت کو استعمال کر کے اپنی ساری امت کو جنت میں لے جانا چاہوں گا۔ اور حضور فرماتے ہیں پھر جب قیامت کا دن ہوگا نا تو ساری خلقت، یہ حدیث پاک مشکات شریف میں ہے، ساری خلقت اکٹھی ہو کے آدم علیہ السلام کے پاس، آپ ابو البشر ہو، تمام انسانیت کے باپ ہو، ہمارے حق میں سفارش کریں۔ حضرت آدم فرمائیں گے مجھ سے ایک لغزش ہو گئی تھی، اللہ نے فرمایا تھا وَلَا تَقْرَبَا هَذِهِ الشَّجَرَةَ، اس درخت کے قریب نہ جانا، لیکن شیطان نے پھسلا دیا، لغزش ہو گئی، مجھے اب شرم آتی ہے، فَذْهَبُوا إِلَىٰ غَيْرِهِ، کسی اور کے پاس جاؤ۔ حضرات محترم وہ ساری خلقت، سب نبیوں کی امتیں ایک ایک نبی کے پاس جا کے سوال کریں گی، اور ایک ایک نبی کہے گا آج تو سارے نفسی نفسی کر کے پکار رہے ہیں۔ حضرت عیسیٰ کے پاس آئیں گے، عیسیٰ روح اللہ فرمائیں گے میں تمہیں ایک در بتاتا ہوں، اس در پہ جاؤ گے تو سب کی بن آئے گی۔ پوچھیں گے جناب کون سا در ہے؟ حضرت عیسیٰ روح اللہ فرمائیں گے وہ والضحیٰ مکھڑے والا، جس کی روشنی پورے محشر کو جگمگا رہی ہے۔ اگر چاہتے ہو کہ اللہ کرم نوازی فرمائے اس محمد عربی کی بارگاہ میں چلے جاؤ۔ گناہگار جو محشر میں فریاد کریں گے، گناہگار جو محشر میں فریاد کریں گے، آیا ہوں میں سرکار
کہیں گے۔ حضور نے فرمایا ہر نبی اپنے اپنے ممبر پہ ہوگا، میرا ممبر خالی ہوگا۔ اللہ فرمائے گا اے محبوب تم بھی اپنے ممبر پہ بیٹھو، میں عرض کروں گا یا اللہ اتنے تک نہیں بیٹھنا جتنے تک میرے سے کیا ہوا وعدہ پورا نہ ہو۔ اے نبی کون سا وعدہ؟ حضرات محترم اللہ کا محبوب عرض کرے گا یا اللہ تو نے وعدہ کیا تھا وَلَا سَوْفَ يُعْتِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ، تیرا رب تجھے راضی کرے گا۔ یا اللہ لِكُلِّ نَبِيٍّ دَعْوَةٌ، ہر نبی کے حصے کی ایک دعا تھی، يَدْعُو لَهُ، اس نے ہر نبی نے وہ دعا مانگ لی۔ میں نے اپنے حصے کی رکھی ہوئی ہے، میری زندگی میں بڑی مشکلیں آئی، میں نے وہ دعا نہیں مانگی، میں نے مکے کی عجیب راتیں برداشت کی، وہ دعا نہیں مانگی، مکے کے اندر ظالموں کا وہ عجیب سا لہجہ برداشت کیا، وہ دعا نہیں مانگی، مکے کے اندر میرے یاروں کو ستایا گیا، میرے بلال پہ کوڑے برسائے گئے، میرا کلمہ پڑھنے والوں پہ پتھروں کی بارش کی گئی، میں نے وہ دعا نہیں مانگی۔ میں یا اللہ تیرا حکم دینے طائف کے بازاروں میں گیا، طائف والوں نے گھنڈے میرے پیچھے لگا دیے، انہوں نے مجھے پتھروں سے لہولہان کر دیا، میرے جوتے مبارک میرے اپنے پاؤں سے لہولہان ہو گئے، طائف کے سارے دروازے بند ہو گئے، مجھے پناہ دینے والا کوئی نہ تھا۔ ایک دفعہ ام المومنین سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ عرض کرتی ہیں سونے مصطفیٰ جنگ احد کے اندر بڑا نقصان ہوا، 70 آپ کے وہ غلام جو حافظ قرآن تھے انہوں نے جام شہادت نوش کیا، ایک فتح جو مسلمانوں کو مل چکی تھی وہ دوبارہ شکست میں تبدیل ہوئی، آپ کو تیر لگا، دانت مبارک شہید ہوا، آپ کو بڑی تکلیفیں دی گئیں۔ میرا خیال ہے ام المومنین عرض کرتی ہیں یا رسول اللہ میرا خیال ہے آپ کی ساری زندگی میں آپ کے لیے مشکل ترین دن احد کا دن تھا، احد والا دن تھا۔ میرے نبی کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، آپ نے فرمایا ہے عائشہ احد والا دن بھی سخت ہوتا لیکن میری زندگی کا سب سے مشکل ترین دن وہ دن تھا جب میں مکے سے نکلا، طائف کی وادیوں میں گیا، میں رب کا حکم دینے گیا۔ حضرات محترم یہاں ہم رب کا نام لیتے ہیں، رسول کا نام لیتے ہیں، یہ دیکھو آپ کی خدمتیں ہیں، لوگ جناب وارے وارے جاتے ہیں، ہماری بہادری کوئی نہیں ہے۔ آج ہم مدرسے بناتے ہیں، مسجدیں بناتے ہیں، ایک آوازہ دیتے ہیں، لوگ وارے وارے آتے ہیں، کوئی تکلیف نہیں، کوئی تنگی نہیں۔ میں کروڑ سلام پیش کرتا ہوں ان ہستیوں کو جنہوں نے تیرا حکم میرے مولا دیا، پتھر کھائے تیرا حکم دیا اور پورا جسم لہولہان ہوا تیرا حکم دیا۔ طائف کے گھروں کے سارے دروازے ان کے لیے بند ہو گئے اور گھنڈے پیچھے لگ گئے، آگے آگے میرا نبی جا رہا ہے، پیچھے پیچھے بدماش وہ طائف کے گھنڈے ہاتھوں میں پتھر لے کے میرے نبی کو تکلیفیں دینے کے لیے جا رہے ہیں۔ میرے محبوب فرماتے ہیں ام المومنین اے عائشہ، اے میری زوجہ محترمہ، اے میری رفیقہ حیات، میری زندگی کا مشکل ترین دن طائف والا دن تھا لیکن میرے نبی نے طائف کے بازاروں میں بھی وہ دعا نہیں مانگی۔ ہر نبی نے اپنے حصے کی مشکل وقت میں دعا مانگ لی، میرے نبی نے وہ دعا سنبھال کے رکھی۔ قیامت کا دن ہوگا، رب کی بارگاہ میں عرض کریں گے، میرے نبی عرض کریں گے یا اللہ ہر نبی نے اپنے حصے کی دعا مانگ لی، میں محمد نے اپنے حصے کی دعا اپنے ان کلمہ پڑھنے والے غلاموں کی مشکل کے لیے سنبھال کے رکھی ہوئی ہے۔ گناہگار جو محشر میں فریاد کریں گے، آیا ہوں میں سرکار کہیں گے، اور سر سجدے میں ہوگا، کھل جائیں گی زلفیں، امت کی بخشش کا اصرار کریں گے۔ حضور نبی کریم سجدہ ریز ہو جائیں گے۔ بلکہ نبی نے یہ بھی فرمایا، کسی نے پوچھا یا رسول اللہ وہ مقام محمود کیا ہے؟ فرمایا مقام محمود حدیث پاک میں آتا ہے، حضور نے فرمایا ھذا شفاعہ، یہ مقام محمود شفاعت ہے جو رب مجھے عطا کرے گا۔ عجیب بات ہے، آج کچھ بندے اپنے بچوں کو تو شفیع مانتے ہیں،
یہ نماز جنازہ پڑھنے جاتے ہیں نا تو بچے کے لیے یہ دعا اور بچی کے لیے یہ دعا، سارے مولوی کہتے ہیں نا آپ کو، تو اس میں بچہ ہو یا بچی ہو ایک دعا ہوتی ہے، ایک لفظ ہوتا ہے اللہم اجعلہ لنا، آخری الفاظ جو ہے شافعا، یا اللہ اس کو میرا شافع بنا، میرا شفاعت کرنے والا بنا۔ اور اس کی تشریح میں میرے نبی نے فرمایا وہ بچے جو نابالغ فوت ہو جائیں، یا وہ بچے جو پیدا ہوتے فوت ہو جائیں، یا وہ بچے جو ماں کے پیٹ میں فوت ہو جائیں، یا وہ بچے جو فوت ہوئے پیدا ہوں، یا وہ بچے جو ابھی کچے ہوں، 2 مہینے کے 4 مہینے کے ضائع ہو جائیں، وہ بھی کل قیامت کے دن مکمل انسان کی صورت میں رب کی بارگاہ میں کھڑے ہو کر عرض کریں گے یا اللہ میرے والدین کی بخشش فرما۔ حضرات محترم اپنے بچوں کے لیے تو ہم شفیع مانے، اللہم اجعلہ یا اجعلہا، بچی ہو تو ہاں، بچہ ہو تو ہو، اللہم اجعلہ لنا شافعا۔ اور آگے لفظ بڑا عجیب بولتے ہیں ہم دعا میں، سارے بولتے ہیں، شافعا وامو، مشفع کسے کہتے ہیں؟ جس کی شفاعت قبول کی ہوئی ہو۔ یا اللہ اس کو شفیع بنا اور ہمارے لیے مشفع بنا، یعنی اس کی شفاعت ضائع نہ ہو، قبول ہو۔ اگر بچہ شفاعت کرا سکتا ہے تو سونا مصطفیٰ حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم جو آئی رحمت بن کے، وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ کی تفسیر میں امام راضی تفسیر کبیر والے لکھتے ہیں کہ عالمین کے لیے جو ذات رحمت ہے اس کا رحمت ہونا اس چیز کا تقاضا کرتا ہے کہ تمام عالمین سے اس کو افضل ہونا چاہیے۔ یہ امام راضی کے الفاظ ہے۔ رحمت اگر ساری کائنات کے لیے ہے تو جو شے رحمت بن کے آئی ہے اس کو عالمین سے اعلیٰ ہونا چاہیے، افضل ہونا چاہیے۔ تو حضرات محترم حضور سر سجدے میں رکھ دیں گے، عرض کریں گے یا اللہ مقام محمود عطا فرما۔ کسی نے پوچھا مقام محمود کیا؟ فرمایا شفاعت۔ بلکہ حضور کی حدیث ہے جو بندہ اذان سننے کے بعد دعا مانگتا ہے اس کے لیے میری شفاعت واجب ہو جاتی ہے۔ دعا کون سی؟ جب اذان سنتا ہے، اذان سننے کے بعد پڑھتا ہے اللہم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسیلة والفضیلة والدرجة الرفیعة وابعثه مقاما محمودا الذی وعدته وَرْزُقْنَا شَفَاعَتَهُ یوم القیامہ۔ بندہ دعا کرتا ہے یا اللہ میرے نبی کو مقام محمود عطا فرمانا، اور جب میرا نبی مقام محمود پر فائز ہو مجھے اپنے نبی کی شفاعت عطا فرمانا۔ حضور کا سر سجدے میں رب فرمائے گا اے حبیب میں حدیث پڑھ رہا ہوں، ارفع راسکا، اپنے سر مبارک کو اٹھا لو، قل یسمع، تم کو سنا جائے گا، سل توتا، تم سوال کرو عطا کیا جائے گا، وشفا تشفا، تم شفاعت کرو تمہاری شفاعت قبول کی جائے گی۔ وہ سما کیسا ذیشان ہوگا جب خدا مصطفیٰ سے کہے گا اب تو سجدے سے سر کو اٹھا لو، آپ کی ساری امت بری ہے۔ بلکہ حضور کی ایک حدیث ہے، اگلے دن میں پڑھ رہا تھا، میں حیران ہوں، آنکھوں سے آنسو آ گئے۔ حضور نے فرمایا میں اتنے تک شفاعت کرتا رہوں گا جتنے تک میرا کلمہ پڑھنے والا آخری امتی بھی جہنم میں ہوگا۔ تو جب کہیں گے کہ سر سجدے میں ہوگا کھل جائیں گی زلفیں اور امت کی بخشش کا اصرار کریں گے، تو رب کیا کہے گا کہ یہ قہر و غضب میرا تیرے دشمن کے لیے ہے،
تیرے چاہنے والوں سے تو ہم پیار کریں گے۔ حضرات محترم اپنی نسبت نبی سے جوڑ لو، پیغمبر سے نسبت مضبوط ہوگی، رب بھی کرم نوازی فرمائے گا، نبی سے نسبت مضبوط ہوگی۔ کچھ تعلق ہوتے ہیں دنیا میں تھوڑے وقت کے لیے، وقت ٹل جائے تو اس کی رشتے کیا فائدہ کوئی نہیں رہتا۔ نبی سے رشتہ داری جوڑو گے، نسبت جوڑو گے، قربت کا تعلق جوڑو گے، نسبت مضبوط کرو گے تو کیا ہوگا؟ صرف دنیا میں کرم نوازی نہیں ہوگی، قبر میں بھی مصطفیٰ تشریف لائیں گے۔ ما کنت تقول فی حق ھذا الرجل، اس جملے کا ہستو جسے جواب لیا جائے گا حضرات محترم۔ پھر جب قیامت کا دن آئے گا، پھر مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کرم نوازی کریں گے۔ اس لیے ضروری ہے کہ آج لے ان کی پناہ، آج مدد مانگ ان سے، کل نہ مانیں گے قیامت میں اگر مان گیا۔ حضور کی حدیث پاک ہے، آپ نے فرمایا جو میری شفاعت کو نہیں مانتا دنیا میں، کل قیامت کے دن وہ بندہ میری شفاعت سے محروم رہے گا۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے نسبت مضبوط بناؤ۔ طریقہ کیا ہے؟ صرف نعرے مارنا نہیں طریقہ، فرائض ادا کرو، چاہے وہ 5 نمازوں کی صورت میں ہے، رمضان کے روزوں کی صورت میں ہے، چاہے وہ پورے سال گزرنے کے بعد صاحب استطاعت پہ زکوٰۃ فرض ہونے کی صورت میں ہے، چاہے وہ صاحب استطاعت پہ حج ایک مرتبہ زندگی میں فرض ہونے کی صورت میں ہے۔ جتنے فرض ہیں وہ ادا کر کے اپنے نبی پہ درود پڑھو۔ کملی والے سے پوچھا گیا یا رسول اللہ یہاں پر تو ہم آپ کے ساتھ ہیں، کل جنت میں آپ کا درجہ تو نبیوں سے بھی اعلیٰ ہوگا، اب جنت میں ہم آپ کا دیدار کیسے کریں گے؟ حضور نے فرمایا دنیا میں جو بندہ جتنی زیادہ مرتبہ مجھ محمد پہ درود پڑھے گا، جنت میں اتنا ہی میرے قریب ہوگا۔ تو پڑھ لو نا ایک دفعہ درود، اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد، اللہم صلی علی۔ اگر میلاد کی محفل میں نہیں پڑھو گے تو کب پڑھو گے؟ مولوی تو شعر پڑھواتے ہیں مجمع سے، میں درود پڑھواتا ہوں، سارے پڑھ لو مل کے، اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد و علی آلہ و صحبہ و بارک وسلم، اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد۔ صرف محفلوں سے کام نہیں بنے گا، محفلیں بھی سجاؤ، نبی کا میلاد مناؤ، سیرت اپناؤ، اٹھنا بیٹھنا نبی کا نمونہ بن جائے، گفتگو کے لہجے میں محمد مصطفیٰ کا اثر نظر آئے۔ حضرات محترم معاملات میں پیغمبر اسلام کے غلام ہونے کا لوگوں کو پتہ چلے کہ یہ جو معاملات میں اتنا کھرا ہے، اتنا کھرا ہے، یہ اس لیے ہے کہ یہ محمد کا امتی ہے۔ لیکن عجیب افسوس سے کہنا پڑتا ہے جتنے بھی ملک ہیں اسلامی، ان سب میں عمرہ کرنے والوں کی تعداد پاکستان میں زیادہ ہے، اور بے ایمانی میں بھی پاکستان نمبر 1 پہ ہے۔ حج زیادہ ہم کرتے ہیں، میلاد نبی کے مناتے ہیں، عمرے چوکھے کرتے ہیں، نمازوں کے پابند ہیں، لیکن جو چیز بناتے ہیں اپنی بنائی ہوئی چیزیں ہمارے اپنے لوگ بھی لیتے نہیں ہیں۔ وہ کہتے ہیں ادھر کی نہیں، اس میں ڈنڈی ہوگی، باہر کی چیز ہو، امریکہ کی بنی ہوئی، یہ موبائل بھی نہیں، یہ لوکل ہے، ادھر والا نہیں ہمیں چاہیے، ہمیں ہنگری کا چاہیے، ہنگری کا۔ حضرات محترم یہ پہچان تو مسلمان کی ہونی چاہیے تھی۔
جو نبی کے غلام ہیں اگر نبی کا طریقہ اپناتے تو کافر آنکھیں بند کر کے ان کی بنائی ہوئی چیزوں پر یقین کرتے. کیوں؟ اس لیے کہ ان کا نبی وہ ہے کہ مکے والوں سے میرے نبی نے پوچھا اے لوگو رب کو منانے سے پہلے نبی نے اپنی ذات کو منوایا. کافروں کے سامنے جب اللہ کی توحید کا اعلان کرنے کے لیے گئے پہلا جملہ یہ بولا ہے لوگو میں نے 40 سال تم میں گزارے ہیں. اگر میں کہوں اس پہاڑ کی اور سے ایک لشکر آ کے عقب سے تم پر حملہ آور ہو رہا ہے کیا میری بات مانو گے؟ انہوں نے کہا ہے محمد ضرور مانیں گے کیونکہ ہم مانتے ہیں کہ تم جیسا سچا دنیا میں کوئی نہیں, تم جیسا امانت دار دنیا میں کوئی نہیں, ہم یقین کر لیں گے. تو میں نے جب یہ جملہ پڑھا تو میں نے درود پڑھا سونے مصطفیٰ پہ کہ اللہ فرما رہا ہے کہ اے نبی اپنے قریبیوں کو اکٹھا کر کے میرا پیغام سناؤ. تو نبی پہاڑ کی چوٹی پہ کھڑا ہو کے اللہ کا پیغام منوانے سے پہلے اپنی ذات منوا رہا ہے. کیونکہ اگر ذات دیانت والی ہوگی, امانت والی ہوگی, سچائی والی ہوگی تو جھوٹ رب پہ بھی نہیں بولے گی. انہوں نے کہا نبی مانے یا نہ مانے یہ مانتے ہیں تیرے جیسا سچا کوئی نہیں, نبی مانے یا نہ مانے یہ مانتے ہیں تیرے جیسا امانت دار کوئی نہیں. حضرات محترم جس کا نبی اتنا امانت دار ہو اس کا کلمہ پڑھنے والا امتی اگر اس کی پہچان بددیانتی اور خیانت پر